نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ نیت کر لیں 10 مرتبہ کی، اور فرمایا 100 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں، اس کندھے کی خوشبو پر قربان جائیں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری یا گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فہر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے، بس نام محمد میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا فرمانے علی شان۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ یقین کے ساتھ فجر کی 2 سنتیں حضور سرور کائنات کا فرمانے علی شان ہے، دنیا و مافیات کی سارے خزانوں سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں۔ فجر کی 2 سنتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بے حساب جنت میں جائے گا۔ یہ معرفت ہے، معرفت کی باتیں ہیں، آقا کریم نے ہم تک معرفت پہنچا دی۔ ہمیں چاہیے کہ یہ 5 نمازیں کسی حالت میں بھی ضائع نہ کریں۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 1 جمادی الثانی 1442 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ پاک درس نمبر 324 موضوع عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت مبارک۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ حدیث مبارکہ معرفت محبت کی معرفت، حدیث مبارکہ جب ملو سلام کرو، کیسی خوبصورت معرفت ہے، محبت کی معرفت۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جڑ جاؤ گے آپس میں، مفہوم ہے یہ، جڑ جاؤ گے۔ جب ملو سلام کرو، مجلس میں جگہ دو اور پسندیدہ نام سے پکارو۔ 3 کام کیا ہے؟ جب ملو، یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ہمارا سبق کیا آج کا؟ جب ملو سلام کرو، مجلس میں جگہ دو اور پسندیدہ نام سے پکارو، کہ وہ بندہ جس نام کو پسند کرتا ہے اس نام کے اس سے پکارو، جڑ جاؤ گے، محبتیں بڑھیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں آقا کریم نے خوبصورت معرفت اور خوبصورت میسج دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، اور یہ ساتھ نہیں چھوٹے گا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حجویریہ، یا علی حجویری۔ شجرہ نسب، شجرہ طریقت جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی
हजवरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीकत 9 वास्तों से हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। अली का घर भी क्या घर है, जिसे देखें वही शेर खुदा मालूम होता है। दायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है, बायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है। 8 वास्तों से बेटे हैं, 9 वास्तों से मुरीद हैं दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह। दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कौल आप फरमाते हैं, इल्म मार्फत का तलब करना, अल्लाह की पहचान का तलब करना। दाता साहब फरमाते हैं, इल्म मार्फत का तलब करना तालिबों पर फर्ज है। आप सब पर फर्ज है कि आप अल्लाह से उसकी पहचान मांगे। आपके पीर सैयद हुजैर आपको ये तालीम दे रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, इल्म मार्फत का तलब करना सब तालिब इल्मों पर फर्ज है। हम दुनिया में अल्लाह की पहचान के लिए आए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत और मार्फत के लिए पैदा किया, सिर्फ, बाकी काम तो अल्लाह ने हमारे कर ही देने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सैयद हुजैर की बारगाह को, सैयद हुजैर की बारगाह से सालिकों को तसव्वुफ का सलीका मिलता है, सलीका मिलता है। और क्या फरमाया, कशफुल माजूब की अबवाब बंदी, कशफुल माजूब की अबवाब बंदी आपके इल्मी मुरातब को उजागर करती है। आपने किताब के 39 अबवाब बांधे। पहले हिस्से में तमहीद व तस्मिया, इल्म और फक्र सफूद के मसाइल बयान किए। दूसरे हिस्से में सहाबा, अहले बैत अतहार, ताबईन और तबा ताबईन और सूफिया का जिक्र किया। और तीसरे हिस्से में तसव्वुफ और उसकी सलाहत बयान की। आपने इतनी मेहनत की इस किताब पर कि अल्लाह पाक ने इस किताब को दुआम दे दिया। कुरान और हदीस के बाद ये कामिल मुर्शद है। तिब पढ़ता है तो तबीब बनता है, हिकमत पढ़ता है तो हकीम बनता है, MBA करता है तो ताजर बनता है, PhD करता है तो डॉक्टर बनता है, कशफुल माजूब पढ़ता है, तालिब बनता है, सालिक बनता है, सूफी बनता है, अल्लाह का वली बनता है। अपने मौजू की तरफ आ जाएं। आज हमारा मौजू क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की मार्फत। थोड़ा सा मफहूम समझाऊं, फिर दुआ करते हैं, फिर इनके बारे में बताते हैं कि क्या हस्ती दाता साहब ने जो बयान किया। आप फरमाते हैं कि मार्फत में आप फरमाते हैं मार्फत यह है कि आरिफ को किसी चीज़ पे ताज्जुब ना हो। क्योंकि आप फरमाते हैं कि किसी बंदे का कोई काम कर जाना वो बड़े कमाल की बात है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है। आरिफ को ताज्जुब नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का मर्जी इरफान अल्लाह उस पर खोल दे, उसको ताजुब नहीं करना चाहिए। फिर आप फरमाते हैं हाँ, ताजुब इस बात पे करना चाहिए कि एक मुट्ठी पर खाक को उसने हुकूमतें अता फरमा दी, एक खून के कतरे पर को उस पर इतना, उसने अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि अल्लाह के विसाल का तलबगार होने लगा, अल्लाह से मुलाकात का शौक उसको पैदा हो गया। एक खून के कतरे को अपने दर्स की तरफ आ जाए। आप फरमाते हैं कि आपकी वालदा एक दिन आपको तलाश करते हुए निकली तो देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक एक बाग में सोए हुए हैं और एक बड़ा अज़दहा मुंह में एक पत्ता लिए आपके ऊपर से मक्खियां हिला रहा है। मक्खियां इतनी बड़ा आपका मुकाम मर्तबा, आपकी तौबा का वाक़या भी आगे आएगा। आप दर्स नंबर 324 मौजू अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत सैयद हुजैर दातागंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याद रहे कि मशाइख ने मार्फत के मुतल्लिक बहुत इसरार और रमूज बयान फरमाए हैं, जिनमें से चंद यहाँ बयान किए जाते हैं ताकि फ़ायदा हासिल हो। सैयद हुजैर फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मार्फत यह है कि आरिफ को किसी चीज़ पर ताज्जुब ना हो। अल्लाह की मार्फत यह है कि आरिफ जो अल्लाह का इरफान हासिल कर ले वो बड़े से बड़े अजीब वाक़े पर भी कभी ताज्जुब ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। क्या फरमाया अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, मार्फत यह है कि आरिफ को किसी चीज़ से ताज्जुब ना हो। क्यों? ताज्जुब उस बात पर होता है जब कोई शख्स अपनी कुदरत से ज़्यादा कोई काम कर दिखाए। अब चूंकि हक ताला को हर चीज़ पर कमाल कुदरत हासिल है, इसलिए आरिफ को किसी अजीब चीज़ पर भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए, ताज्जुब नहीं आना चाहिए। अलबत्ता ताजुब करना है तो इस बात पर ताजुब करना चाहिए कि हक ताला ने मुट्ठी पर खाक यानी इंसान को कमालात अता फरमाया। मुट्ठी पर खाक ही है ना, अल्लाह ताला ने, दादा साहब फरमाते हैं हाँ, ताजुब करना है तो इस बात पे करो कि अल्लाह पाक ने मुट्ठी पर खाक यानी इंसान को किन कमालात से आरास्ता फरमाया और एक खून के कतरे को इतने बड़े मदारज से सरफराज फरमाया कि हक ताला की मार्फत और कुर्बो विसाल का तलबगार हुआ। एक खून के कतरे को वो मर्तबा अता फरमाया, क्या उन कमालात से आरास्ता फरमाया, एक खून के कतरे को इतने बड़े मदारज से सरफराज फरमाया कि हक ताला की मार्फत और कुर्बो विसाल का तलबगार हुआ। आप इसको यूं समझेंगे, दर्स मुकम्मल हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इकबाल ने इसको समझाया रहमतुल्लाह अलैह ने, क्या फरमाया, तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ,
میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ہائے ہائے میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ آگے سلطان باہو نے اس پر کمال فرما دیا، فرمایا عاشق ہومی عشق نبامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں۔ عاشق ہومی، پہلے تو اقبال نے فرمایا نا میرے عشق تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو سلطان باہو نے فرمایا عاشق ہومی عشق نبامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، لکھ بدیاں تے ہزار اولا میں جانی باغ بہارا ہوں، منصور دے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں، سجدیوں سر نہ چائیں باہو باویں کافر کہن ہزارا ہوں۔ عاشق سوئی حقوق حقیقی جڑا عشق معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے باویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق علی تے حسین دا باہو سر دیتے پر راز نہ بننے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا توبہ کا واقعہ، اور پھر ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ سید حجبیر فرماتے ہیں تو آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح ہوا، جب آپ تصوف کی طرف دین کی طرف یعنی مڑے تو واقعہ یہ ہوا کہ آپ اپنے مست دوستوں کے ساتھ اٹھ کر اپنی محبوبہ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ساری رات اس سے باتیں کرتے رہے۔ اذانیں جب ہوئی تو آپ نے سمجھا کہ شاید فجر کی اذانیں جب ہوئی تو آپ نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذانیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جب دن نمودار ہوا تو آپ کو انتہائی شرمندگی ہوئی۔ فرمایا اے مبارک کے بیٹے، اگر امام تھوڑی صورت لمبی کر دے تو آپ لوگوں کو غصے آنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری نیند خراب کر رہا ہے، اور آپ نے ساری رات یہاں ایک غیر اللہ کے ساتھ گزار دی۔ اس واقعے سے آپ کو اتنی شرم محسوس ہوئی، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے توبہ کر لی اور اس طرف راغب ہوئے، اور یہ مقام و مرتبہ پایا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو باغ میں سوئے ہوئے دیکھا کہ ایک اژدہا منہ میں پتہ لیے آپ کے منہ سے مکھیاں ہٹا رہا تھا، مکھیاں کا اس مقام پر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے تصدق سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے، گناہ گار بھی ہے اور پسند بھی ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہم جلدی سے تیری بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تیرے ولی کی صحبت میں بیٹھے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تیرے ولی کی چوکھٹ کو تھام کر تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدقے دل سے توبہ کی اس کا نامہ اعمال ابھی سفید رنگ کا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ سابقہ نمازیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس کا لینا دینا تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کرتے رہنا ادا کرنے کی، اللہ اپنے فضل و کرم سے باقی ادا کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرۃ المنتہى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج عطا فرما۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج عطا فرما۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج عطا فرما۔ گناہوں کے بوجھ اتار دے اللہ، پریشانیوں کے بوجھ اتار دے، غموں کے بوجھ اتار دے اللہ، اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے، کاروبار کی کمی کے بوجھ اتار دے اللہ پاک، برکتیں عطا فرما، برکتوں کا نزول عطا فرما اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں گھروں میں وینٹیلیٹر ڈائلسس پہ لگے اللہ پاک ان کو نجات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اللہ پاک، ہم میں سے جنہوں نے امتحان دیے ہیں اللہ پاک، یہ بچوں نے
یا دینے والے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کو شفائے کلی عطا فرما, ہمیں ان کا مؤدب بنا, ادب کرنے والا بنا. اللہ ہم میں سے جو جس حاجت کے لیے آیا تجھے سید حجویر اہل دیوان کا واسطہ, اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما. اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ ہمیں رزق کی تنگی سے نجات عطا فرما. اللہ ہمیں بار قرض سے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بخمسۃ قطفی بها ار الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما.